from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. آپ تمام دیکھنے والوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سیمی فائنل میں جیت پر مبارکباد. اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرکٹ میں جیتنے پر اتنے پرجوش کیوں ہو جاتے ہیں پوری قوم، اور کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی سی وجہ یہ ہے صاحبوں کہ کہیں سے خوشی نہیں ملتی. سیاستدان اور یہ جو جرنیل ہیں یہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے. ان کے وہاں جو کرپشن ہے، جو نفرت ہے، جو تقسیم ہے، جو فرقہ بندی ہے، کہیں کبھی کوئی اچھی خبر کہیں ان لوگوں سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی. اچھی خبر اکثر مل جاتی ہے کس سے؟ کرکٹ سے. وہاں پہ بھی کبھی کبھی ملتی ہے یہ خوشی. تو اس خوشی میں ایک وننگ احساس جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے اندر دوڑنے لگتا ہے، ایک ونر ہونے کا. اس کی ایک خوشی جو ہوتی ہے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اور کھیل کے فوائد نوجوانوں میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ول پاور پیدا ہوتی ہے، ٹیم اسپرٹس پیدا ہوتی ہے، کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. یہ بہت اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر جو جیتتی رہتی ہے. جیت آپ کے اندر پازیٹیو چیزیں پیدا کرتی ہے، ہار آپ کے اندر اداسی، ناکامی اور مایوسی پیدا کرتی ہے. تو یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں. اچھا دیکھیے، قابل غور بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک، نیوزی لینڈ جیسے ممالک کو ہراتا ہے، جبکہ آپ کے ذرائع جو ہیں، ایک مہنگا گیم ہے کرکٹ، وہ بڑے محدود ہیں. نہ اچھے گراؤنڈز ہیں، نہ اچھی غذا ہے، اقربا پروری وہاں پہ بھی ہے، کرپشن وہاں پہ بھی ہے. اور ایک آدھ دفعہ تو بالکل ہی دل ٹوٹ گیا جب یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا کرکٹر ہمارا ایک سندھی بھائی ہے، وہ آیا تو اس کے پاس جوتے ہی نہیں تھے. یار یہ عالم ہے ہمارے لوگوں کا. یہ ان کرپٹ پولیٹیشین اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. وہ لڑکا ہمارا کھیلنے آیا تو اس کے پاس شوز ہی نہیں تھے. اور ایک اور وہ لڑکا جو ہے، کیا نام ہے، بہت اچھا، جو چھکوں کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، وہ آیا تو اس کا جوتا کا تلا ٹوٹا ہوا تھا، وہ دوڑے کیسے؟ ان حالات میں آپ جیتتے ہیں جبکہ گراؤنڈ نہیں ہے، گلیوں میں کھیل رہے ہیں. اور بعض اوقات پتہ نہیں پتھر مار کے وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. مطلب وسائل نہیں ہے، پھر جیتتے ہیں آپ. دیکھیے، دنیا کی ذہین ترین، چوتھی ذہین ترین قوم ہے آپ. یہ تو میں نے آپ سے کہا نا، بار بار ان کی طرف زبان جاتی ہے کرپٹ پولیٹیشین کی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ورنہ ہم تو بہت آگے نکلنے والے لوگ ہیں یار. بڑی ذہانت ہے پاکستانی قوم کے پاس. آپ دنیا میں سائنٹسٹ، عظیم ترین سائنٹسٹ آپ کو پاکستان سے بھی ملیں گے. بینکرز، اکانومسٹ، پوئٹ، کھلاڑی، آپ کسی کیٹیگری میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی وہاں ملے گا. اتنا سا ملک ہے، دنیا کی ہم 5ویں بڑی قوت ہے پاپولیشن وائز، اور 7ویں بڑی ایٹامک پاور ہے. اگر آپ اچیو کرنا چاہیں تو آپ میچ جیتنے سے لے کر ایٹم بم بنانے تک ہر جگہ آپ کامیاب ہیں، اگر آپ طے کر لیں کہ کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی میں آپ کو ایسی افیکشن نہیں بتا رہا، ایسا ہوا ہے. اچھا، اب آئیے دوبارہ کرکٹ کی طرف. اچھا دیکھیے، سیمی فائنل جیت گئے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اب فائنل کی طرف جانا ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ فائنل اگر انڈیا سے ہو گیا تو کیا ہوگا، اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، بھارت کے ساتھ اگر فائنل ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ذرا نظر دوڑائیں، میں ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بات سے. میں جب بھی فیلڈ میں بابر اور وراٹ کوہلی کو ملتا ہوا دیکھتا ہوں، یا ایک دوسرے کی ان کی باڈی لینگویج پڑھتا ہوں کہ دے آر فرینڈلی ٹورڈز ایچ ادر، تو ایمنسلی آئی فیل پراؤڈلی، میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں.
کہ یار انف از انف، بہت ہو گئی دشمنی، ہم نے دیکھ لیا یہ ہمارے لوگوں نے خواہ میں ادھر لگایا ہوا، یہ کرنے کرانے والے کچھ نہیں ہے، خواہ کی دشمنی باندھے بیٹھے، وہ ہم سے دشمنی باندھے بیٹھا ہے، اس کو جو کشمیریوں کو یار ان کا حق دے بھائی، اور ہمیں ان کی وہ بہت بڑے ان کی پاپولیشن ہے، ہمیں ان کی بالادستی قبول ہے، بھائی یہ مسئلہ ہٹاؤ، یہ جھگڑے وگڑے کا دیکھ لیا، یہ سب ایسے ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہندوستان سے ہم نے 14 ورلڈ کپ کھیلے، جس میں سے سنتے ہیں کہ 12-13 ہار گئے۔ کیوں؟ یہ اعصابی جنگ ہے اور ذہنی جنگ، اس میں آپ کو جیتنا چاہیے۔ یقین کیجئے آپ ہندوستان سے کسی درجہ کمتر ٹیم نہیں ہیں، آپ ہندوستان سے بہتر ٹیم ہیں۔ آپ کا ایک ایک شیر اگر لپک جائے نا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ آپ کو آتا ہے، آپ کے خون میں ہے۔ آپ نے یہ جو سوچ ڈیولپ کر لی ہے نا، خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں جاتے ہوئے، اس کی کوئی چھوٹی سی بھی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یار کس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو بہت اچھی ایڈوائز دی ہے کیپٹن نے، یعنی عمران خان نے، اس نے کہا ہار جیت کو بھول جاؤ، آخری گیم تک جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایک بات بہت عرصے سے سمجھا رہے ہیں عمران خان، وہ یہ کہتے ہیں جب میدان میں اترو تو یہ سوچ کے مت اترو کہ میں ہار سے کیسے بچوں، نہیں، یہ سوچ کے جاؤ میں جیتوں کیسے۔ یہ اس ذہنی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں ہار سے کیسے بچوں، ہر گیم کو ٹک ٹک روکتا رہوں، نہیں، میں جیتوں کیسے، اس سوچ کے ساتھ جو میدان میں جاتا ہے نا وہ جیتتا ہے۔ آپ کے پاس سارے بولنگ اچھی ہے، آپ کی بیٹنگ اچھی ہے، آپ کی فیلڈنگ کمزور ہے آپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بہت اسٹرانگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، ایک نفسیاتی پہلو جس پہ بات کرنی چاہیے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب اگر بابر اور رضوان جلدی آؤٹ ہو جائیں تو سب کے حوصلے چھوڑنے لگتے ہیں، اب تو ہو گیا، وہ ہار گیا، بس اب ہمارا۔ یار تم سوچو تو صحیح، اگر بابر کسی دن جلدی آؤٹ ہو جائے، 20 اوورز ہوتے ہیں، تو تمہیں موقع ملتا ہے اپنے جوہر دکھانے کا، بے وقوف۔ یہ دل چھوڑنے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو اور حوصلہ پکڑنے والی بات ہے کہ آج بابر بھائی نے مجھے موقع دے دیا، آج میں اپنا فرض ادا کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب حارث آ رہا ہے 30 نمبر پہ آ کے، ماشاءاللہ وہ کہتا ہے یار مجھے موقع ملا ہے، لیٹ می شو مائی ٹیلنٹ۔ تو اس وقت دیکھیے، جس وقت حالات سخت ہوں اس وقت اگر آپ اپنی ذہنی سوچ کو پوزیٹو رکھ کے آگے بڑھیں اور مسلسل آگے بڑھتے جائیں، پلاننگ کرتے جائیں، سوچتے جائیں، لڑتے جائیں، تو پھر آپ منزل پہ پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ارے رضوان بھائی آؤٹ ہو گئے، ارے بابر بھائی آؤٹ ہو گئے، اب میں کیسے، نہیں، آپ کو موقع ملا ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا، پروف کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی صلاحیت ہے، ہر پلیئر میں پاکستان کی صلاحیت ہے، اور اس کو صرف اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ اس کو بہت زیادہ موت و زندگی کا مسئلہ مت بنایا کیجئے، ہمارے لوگ بناتے ہیں، ہندوستان میں بہت زیادہ بناتے ہیں، پاکستان میں اتنا نہیں بناتے ہیں۔ یار وہ بھی پڑوسی ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، گیم ہے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جیت گئے تو ان کو خوش دلی سے مبارکباد دیجئے، اور آپ ہار گئے تو ذرا اس پہ غور کیجئے، اور اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو ہارنا نہیں چاہیے، آپ کو ذہنی طور سے مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ ہو سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ ذرا سی مشکل حالات میں پہنچیں، فوراً عمران خان اور جاوید میانداد کو یاد کرنا شروع کر دیجئے، اور سوچئے کہ اس لمحے وہ ہوتے تو کیا کرتے۔ جاوید میانداد اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ پچ پہ رہنا ہے اور پوزیٹو رہنا ہے۔ ان کا وہ چھکا جو تھا، جو ان کو اتنا مشہور ہو گئے وہ چھکے کی وجہ سے، ویسے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست پلیئر ہیں، خراب ترین حالات میں اکثر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جگہ نہیں چھوڑتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے اور ٹیم کے لیے کھیلتے تھے۔ تو یہ
اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے. پاکستان کو جیت کی ضرورت ہے, پوری قوم جو ہے وہ اچھا محسوس کرتی ہے جیت کر, اور ہمیں چاہیے کہ اب ہم جو ہے بلوچستان سے بھی کچھ کھلاڑی لائیں ڈھونڈ کر ان کو اپنی ٹیم میں شامل کریں. ایک ہمارا سندھی بھائی آیا ہے, یار ذرا اس کا زیادہ خیال کرو, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا, ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے سندھ میں, اور وہ بدماش سارے پیسے کھا جاتے ہیں یہ جو ہے یہ سیاستدان, یہ زرداریان گروپ. تو ذرا ہمارے یہاں گراؤنڈز وغیرہ بنوائیے اور ہمارے بندوں کو ذرا موقع دیجیے. ابھی ذرا کمزور ہیں تھوڑے, لیکن تھوڑا موقع دیں. بلوچستان کے لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیے تاکہ اور زیادہ نیشنل اسپرٹ پیدا ہو. اسپیشل ٹریننگ دینی چاہیے ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کو, اسپیشل ٹریننگ دو. یہ بڑی بڑھیا چیز ہے ٹیم اور جیتنا. اس سے ایک فکر پیدا کریں گے ہم, اس سے ایک مورل پیدا کریں گے. اس طرف اس ذہن سے بھی سوچا کیجئے. پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ خوشی کی محفل میں کیا کام جلنے والوں کا, نیگیٹو باتوں کا. انشاءاللہ شام تک پھر دوسری ایک ویڈیو بنائیں گے جو آج کے سیاسی حالات کا جس میں جائزہ لیں گے. مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور نوازیے, اور اگر یہ سوچ جو میری سوچ ہے یا آپ کی بھی سوچ ہے تو اس کو اپنی حد تک محدود مت کیجیے گا, اس کو آگے شیئر کیجیے گا. یہ میری آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. آئی تھینک یو ویری مچ. شب بخیر, گڈ نائٹ.